Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، دن میں کتنی مرتبہ آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان وہ جتنی رکعتیں ہیں اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. دن میں جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، فرض، سنت، نوافل، ہر ایک کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہماری رہنمائی کر دیں سیدھے راستے کی طرف. ہدایت چلانے کو نہیں کہتے، ہدایت دکھانے کو کہتے ہیں، گائیڈ کرنے کو. جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح منزل پر پہنچا دے شارٹیسٹ روٹ سے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے. اور پھر آگے وہ راستہ نہیں جو ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا غضب ہوا، آپ کا غضب ہوا، اور جو لوگ بھٹک گئے. یہ خالی پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے نا. دعا کر رہے ہیں اللہ سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اتنے کا سورہ فاتحہ کا تو اب کم از کم اس مسجد کے تو تقریباً سارے لوگوں کو مطلب معلوم ہوگا. اور دعا کرنے کا مطلب بھی خالی زبان ہلانا نہیں ہوتا. یہ سب کام اللہ کر دے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. سب کام اگر اللہ کر دیتا پکارنے سے، تڑپ تڑپ کر پکارنے سے. میں کئی بار یہاں کہہ چکا ہوں، تو بیت المقدس مل چکا ہوتا جو 1967 میں چھینا تھا، جسے مسلمان قبل اول کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا، جس سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں کعبے کے بعد 50,000 نمازوں کا ثواب. وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ کعبے میں 1,00,000 اور وہاں 50,000. صلاح الدین ایوبی نے آخری بار سے پہلے حضرت عمر کے دور میں آیا تھا، پھر چھن گیا تھا، پھر آخری مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے اسے جیتا تھا، اور اب گیا وہ 1967 میں ہاتھ سے. اگر صرف دعائیں مانگنے سے، دعائیں مانگیں، خوب روئیں بھی، خوب بلکیں بھی، اور دل سے نکل رہی ہوں کہ تو یہ سب بیت المقدس کے سلسلے میں ہو چکا ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان مانگ چکا ہے. اور ہر مسلمان کے مانگنے میں آج کے دور کے نہیں، پچھلے دور کے پوری ایک جنریشن اپنی ہر نماز میں برسا برس تک دعائیں مانگ چکی. ایک نسل پوری. اور بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر، کعبے کے پردے سے لٹک لٹک کر. کوئی حاجی ایسا نہیں بچتا تھا کہ جو اپنی دعاؤں سے پہلے یہ نہیں مانگتا. کوئی اللہ والا نہیں تھا پوری دنیا میں، ایک نہیں. کسی کی ایک ہی کی ہو جاتی قبول. خالی مانگنے سے کچھ ملا نہیں کرتا. تو قرآن نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو، پکارو مجھے تو میں جواب دیتا ہوں. جواب بھی آتا ہے میرے پاس دعا کا. قرآن نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. دعا کا مطلب پکارنا. اجیب میں جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، یہ سن کر اس جواب کو کچھ کرے نا. تو میرے جواب کو سنتے نہیں، اس کے اوپر کچھ کرتے نہیں. کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ خالی صرف مانگنے سے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے، چاہے وہ سب بغیر استثناء کے ہر ایک مانگ رہا ہوں، تو مانگنے سے ایسے اللہ کے پاس سے نہیں ملا کر. اس کے کچھ قانون ہیں، عزت و ذلت کے بھی قانون ہیں. اسے دیکھیں کہ کیا کرنا تھا اس کے لیے. آج دیکھیں، آج غور کریں، اب مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ دکھا دیجئے، ہماری رہنمائی کر دیجئے اس راستے کی طرف جو منزل پر پہنچا دے.
शॉर्टेस्ट कट से पहुंचा दे। और आगे फिर रास्ता वो हो जिससे गुजर कर वो लोग गए जिन पर इनामात की बारिश हुई, जो मंजिल पर पहुंच गए। रास्ता वो न हो जिससे वो लोग गुजर कर गए जिन पर कभी आपका गज़ब भड़का और कभी वो, उनको मालूम नहीं था, फिर भूल गए, इधर उधर निकल गए, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचे। मैंने ये बता रहा था कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। रास्ता पाने के लिए क्या करना होता है? खाली दुआ करेंगे तो नहीं पाएंगे, कहते रहेंगे, अरबी में कहते रहेंगे, अच्छा उर्दू में भी मतलब मालूम हो गया सब, फिर भी कह दिया कि हमें रास्ता दिखा दीजिए। तो रास्ता दिखाने की गाइड तो दे चुका ना, ये रास्ता किधर जा रहा है। अब गाइड बुक मौजूद है, कह रहे हैं आप दिखा दीजिए। कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप किसी जगह सफ़र में जब जाते हैं, कोई अहम काम से दिल्ली जाना है, इम्पोर्टेंट काम से, बहुत ज़रूरी है, वक्त भी तय, ट्रेन से जाना है आपको। अब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, टिकट लेना होगा, कौन सी ट्रेन का टिकट लेके अगर कुछ लेट का मार्जिन रखे तब भी पहुंच जाए, वक्त के ऊपर पहुंच जाए, उसका भी मार्जिन रखेंगे। तत्काल में लेंगे, अगर ऐसे नहीं मिल रहा होगा जाना तो उसी से। उसके बाद फिर रिजर्वेशन कराएंगे। अब रिजर्वेशन करा लिया, ये रास्ता मंजिल पर पहुंचने के लिए ये रास्ते की गाइडलाइंस है। इसे इन गाइडलाइंस को आप उसकी प्लानिंग भी कह सकते हैं कि अब पूरा प्लान बनाते हैं पहुंचने के लिए। अब क्या काम खत्म, टिकट लेके काम थोड़ी खत्म हो गया। टिकट लिया, टिकट लेने के बाद स्टेशन पर वक्त पर पहुंचेंगे, ट्रेन के टाइम के हिसाब से मालूम करेंगे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऐसा ही थोड़ी कि गए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी ट्रेन आई तो बैठ गए, तो ये मालूम करेंगे ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये भी या पहले से मालूम होगा, या फिर मालूम करेंगे किस तरफ जाती है, वो दिल्ली इस साइड में या उस साइड में। अब अवध आसाम आती है, अवध आसाम एक्सप्रेस, वो दिल्ली से आने वाली में बैठ गए तो कहीं और पहुंच जाएंगे, दिल्ली जाने वाली में बैठना है। ट्रेन आई, ये भी लिखा हुआ था अवध आसाम एक्सप्रेस। तो अब आपको ये इसका भी ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, इसका भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर ट्रेन वही हो जिसके अंदर बैठे। यानी खाली इतना काफी नहीं होता कि आपको जाना है तो आप गए और आप ट्रेन में बैठ गए। ये सारी अलर्ट्स हैं, ये सारी एहतियातें हैं जो रखनी है उसके अंदर। आपने चाहे जितनी नियत की हो, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर करके, उस पर तवज्जो मरकूज कर करके सर में दर्द अपने कर ले। कोलकाता की ट्रेन में बैठेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, वो तो दूसरी तरफ ही ले जाएगी। तो अब बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारा पार्ट प्लानिंग का होता है कि हर एक को ये पहले एक प्लान करना है कि सही रास्ते पे जाने के लिए, फिर उसके लिए एफर्ट करनी है कि सही वक्त पर पहुंच जाए, उसमें हम लेट ना हो जाए स्टेशन पहुंचने में। अपनी एफर्ट्स उसके अंदर, टिकट लिया, देखा कि किससे जाना है, फिर सही वक्त पर पहुंचे, बैठ गए, अपनी एफर्ट साथ में शामिल है। अब कोई बैठकर दुआ करता रहे कि मुझे वक्त पर दिल्ली पहुंचा दीजिए, घर बैठकर करता रहे मुझे वक्त पर दिल्ली पहुंचा दीजिए, तो दुनिया में कुछ चाहे जितना बड़ा मुत्तकी हो दिल्ली नहीं पहुंचेगा। किसी कोने में बैठ कर अगर सिर्फ ये दुआ करता रहेगा कि मुझे दिल्ली पहुंचा दीजिए, तो दिल्ली अल्लाह ही पहुंचाता है, इसलिए कि अल्लाह के ही बनाए हुए साधन। तो वो चाहे तो ट्रेन बीच में खराब हो जाए, अब खत्म, आप खड़े रह गए, गया काम, जाओ, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए। बॉस ये तो वही करता है, वही रास्ते निकालता है, लेकिन आपको अपने पूरा गौर भी करना है, पूरी प्लानिंग भी करनी है कि एक काम के लिए बहुत सी प्लानिंग होती है, उस पर भी करना है और फिर उसके हिसाब से अमल भी करना है। फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि कोई अनहोनी नहीं हो जाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं। ये दुआ उसके लिए होती है कि अल्लाह का फजल, पहले आपकी तदबीर होगी, आपकी मेहनत होगी, आपकी कोशिशें होंगी। अपनी मेहनत पर नहीं कर सकते पूरा भरोसा, इसलिए कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें वो होती हैं जिसे हम अनहोनी कहते हैं, जिसका हिसाब हम नहीं लगा पाते, जो अचानक हो जाती हैं, जिसके
خلاف ہم کچھ بھی پیش بندی نہیں کر سکتے. وہاں اللہ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں دعا کرنا ہے, وہاں دعا کام آتی ہے. اب ٹکٹ بھی لے لیا تھا, ریزرویشن تھا, بیٹھے, کسی اور نے قبضہ کر لیا, ٹی ٹی کہیں دور تھا, جھگڑا ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, تو 2 اسٹیشن نکل, رات کا وقت تھا, 2 پورا گینگ ہے, انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اب آپ جائیے کھڑے کھڑے. پھر اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہے ہر چیز کے بعد کہ کتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ بچ جائیں, کتنی سہولتیں وہ ہوتی چلی جائیں. یہ ہے صراط مستقیم. وہاں سے جب چلیں گے گائیڈنس کے ساتھ میں, پلاننگ کے ساتھ میں, پھر اس کے حساب سے اپنی پوری تدبیریں کریں گے, پھر اللہ سے مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دنیا میں اپنے صحیح راستے پر, صحیح منزلوں پر پہنچنے کے لیے بھی بےحد کارگر ہے. ماننی چاہیے, اپنی نیت نماز کے اندر کریں کہ یہ دنیا میں جو ہم نے ارادے کیے وہ کامیابیاں بھی مل جائیں, ہم منزل پر پہنچ جائیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کے لیے بھی ہے, اور اس دنیا سے گزر کر بھی ہم کامیابی کی منزل کے اوپر پہنچیں, اس کے لیے بھی بھٹک نہ جائیں ادھر ادھر, ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ اتنی چیزیں ساتھ میں ہیں. اس کے بعد یہاں اس اپنی کوششوں کے ساتھ میں پھر انسان کو صراط مستقیم کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ میں, سب کر لیا, دعا نہیں کی تھی. بہت سے مس ہو سکتے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, جو آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں تھے, اپنے کنٹرول میں نہیں تھے. تو اس کے ساتھ میں جانا ہے. اب آپ کے پاس ایک نقشہ ہے, ایک منزل کے اوپر جا رہے ہیں, ایک راستہ ہے, وہاں ایک دوراہا ہے, ایک راستہ منزل کو جا رہا ہے, ایک کسی اور طرف نکل کے جا رہا ہے. وہاں ایک گائیڈ میپ لگا ہوا ہے, تو میپ دیکھنا آنا چاہیے نا. میپ دیکھنا اگر نہیں آئے گا, میپ کنسلٹ کرنا, تو کھڑے رہ جائیں. تو وہ گائیڈ بک جو ہے آپ کے پاس کوئی مینول ہوتا ہے جو آپ گیجٹس خریدتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا, وہ مینول پڑھنا آنا چاہیے, وہ گائیڈ بک اس میپ کو کنسلٹ کرنا آنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اب مینول بھی ہے آپ کے پاس, گائیڈ بک بھی ہے, ہر موقع کی, ہر طرح کی کامیابی کے راستے تک پہنچنے کے, صراط مستقیم پر جانے کی ہدایات ہیں. لیکن اسے خالی عربی میں رٹ دیتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ان ہدایات کا کیا کیا ہم نے. اگر ایسی زبان میں, ترجمے کی زبان میں لے لیا, معلوم بھی ہو گئی, تو معلوم ہو جانا بھی ایسے ہی ہے کہ بس یہ رسمی بات تھی کہ یہ معلوم ہو جائے, کرنا تھا نا اس کے ساتھ میں کچھ, وہ خالی معلوم ہو جانا نہیں تھا. اتنی بہت سی چیزیں جو فلاح کی طرف لے کر جاتی ہیں, راستے کی طرف. پھر ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے والے منزل پر پہنچ گئے, ایک وہ ہے جس پر یا چلنے والے یا بھٹک گئے, یا جہاں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا, مالک کی. کیا کوئی اور بھی راستہ ہے تیسرا؟ اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو کم منزل کی طرف لے جا رہا ہے, ایک وہ ہے جو کہیں دور بھٹکاؤ کی طرف لے جا رہا ہے, نہیں جا رہا تھا منزل پر. کوئی اور بھی راستہ ہے, جنت میں لے جا رہا ہے ایک راستہ, اس دنیا کی بات کی ہم بات کریں, ایک جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا کوئی اور بھی جنت جہنم کے بیچ کا کوئی اور بھی راستہ ہے کہ بھائی وہاں رک جائے؟ ذرا اتنی محنت تو نہیں کر سکتے جنت جانے کی, تو بہت کچھ کرنا پڑ جائے گا. تو ذرا اتنا ہو جائے, جہنم سے بچ جائے, وہ بس سیف ہو جائے. چلو جنت نہیں ملی, نہیں ملی, کوئی تھرڈ چوائس نہیں, کوئی تیسرا راستہ نہیں. یا کامیابی کی منزل پر پہنچیں گے, یا ادھر جائیں گے کہ جہاں بے پناہ نقصانات ہے, خوف ہے, ڈر ہے, غضب ہے, بھٹکاؤ ہے. تیسری چیز تو بس ایک ہی ممکن ہے ان راستوں کے سلیکشن میں, کہ بیٹھ جائے کسی جگہ جاتے ہی. چلنے والا تو یا کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا منزل پر پہنچا یا منزل پر نہیں پہنچا. اس نے وہ لے لیا کہ ہم جہاں منزل پر نہیں پہنچا, یا منزل پر پہنچا. اب تیسری چیز صرف یہ ممکن ہے چلتا ہی نہیں, بیٹھ گیا ایک ہی جگہ. تو بیٹھ جانے کا رزلٹ کیا ہے؟ وقت تو کھسک رہا ہے, وہ بھی نہیں پہنچا منزل. انفائنائٹ یہیں تھوڑی بیٹھا رہے گا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا منزل پر پہنچنا. تو جو بیٹھ گیا, غلط راستے پہ گیا, وہ تو نہیں پہنچا. جو بیٹھ گیا وہ بھی نہیں پہنچا. تو رکنا بھی نہیں, یہ رک جانا موت ہے. چلنے کا نام حرکت زندگی, اور زندگی اس حرکت کا جو پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو, صحیح سمت میں, وہ زندگی ہے. ورنہ موت سے بدتر راستے ہیں جدھر نکل جائے. تو رک جانا جو ہے یا ٹھہر جانا,
पॉजिटिव सिमत में, सही सिमत में नहीं जाना भी हलाकत है, लेकिन नहीं पहुंचा मंजिल पर। तो ये तीसरा रास्ता जो है ये भी नाकामी में शामिल है, नाकामयाबी के अंदर इंक्लूडेड है। इस्लाम ने जितने अहकामात दिए उनमें सब में ये पॉजिटिविटी है, ये करना है तुम्हें, बता दिया इधर नुकसान है, बीच का कोई रास्ता नहीं, दरमियान में कुछ नहीं। तो मंजिल की ये है का उसको ख्यालात को साफ सुथरा करके एक आखिरी बुलंदी और पीक पर पहुंचा देना। जितनी हिदायत दी माशरे की, सोसाइटी की, लोगों के साथ रहने सहने की, अपने घर में रहने की, दूसरी कौमों के साथ में रहने की, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ में रहने की, जितनी इंस्ट्रक्शन है सब पॉजिटिव है। और पॉजिटिविटी जो है वो गई है इस इंतहा तक के लेकर चलो साथ में, अगर मुख्तलिफ है तब भी साथ में लेकर चलो, अगर अपोज करते हैं तब भी कोशिश करो कि साथ में चले। ये मसलन ये कहा कि सबसे कहा है, आप सबसे तुम्हें ये कहना है उन लोगों से जो पिछली किताबों वाले हैं, कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे तुम्हारे दरमियान बहुत सी चीज़ें कॉमन भी तो हैं जो तुम्हारे यहाँ भी हैं और हमारे यहाँ भी, आओ उस पर कंबाइन हो जाए, इकट्ठा हो जाए, उसकी बुनियाद पर जुड़कर बैठे। बहुत बड़ा उसूल है जो दिया है, स्टार्ट विद द कॉमन ग्राउंड्स, मुश्तरक बुनियादों से शुरू करें। गैर मुस्लिमों के साथ ए पिछली किताब वालों, इनसे कहना आओ हम तुम एग्रीमेंट कर लें, बहुत सी उन चीज़ों पर इकट्ठा हो जाए कि उससे नहीं हटेंगे जो तुम्हारे यहाँ भी और हमारे यहाँ भी। यहाँ से स्टार्ट करें, एक आपस में अच्छी रिलेशनशिप बनेगी ना, कुछ मुश्तरक बुनियादें, कुछ कॉमन ग्राउंड मिलेंगे, अच्छा ताल्लुक बनेगा। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी उन्हें अभी नहीं छेड़ते। जब एक अच्छी आपस में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की, बाहमी एक दूसरे पर एतमाद करने का एक माहौल बन गया, तो फिर उन पर भी बात होगी जिस पर इख्तिलाफ है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या धर्म के मामले में इख्तिलाफ है। हम इख्तिलाफ से शुरू करते हैं, स्टार्ट ही वहीं से करते हैं। गैर मुस्लिमों से ही कहा था कि उनसे कहो कि जो हमारे तुम्हारे बीच कॉमन है, आओ एक मुआहदा कर ले, हम एग्रीमेंट कर लें कि इस पर इकट्ठे हो जाए, बाकी बातें फिर बात को करेंगे। हमारे यहाँ मुसलमानों में जो मुख्तलिफ अलग अलग विचारधाराएं हैं, मकातिब फिक्र हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, ये इस जगह तक पहुंच गए कि कहते हैं साथ ही नहीं बैठ सकते, इसने फला मौके पे वो बात कही थी। ये भी अलग कोई बड़ी बातें वो जिनके अंदर इख्तिलाफ हो, तौहीद की तशरीह में इख्तिलाफ हो, अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलों की जो पावर्स हैं, जो सिफात है, उनमें कोई इख्तिलाफ हो, ये इस छोटे छोटे इख्तिलाफ की, वो 8-10 साल पहले इसने ये कहा था, इसके तो साथ भी नहीं बैठ सकते। हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस से शुरू करते हैं, इख्तिलाफ से। अगर जब तक ये तय नहीं होगा तो एक मंच पे कैसे आएंगे? फला बात जब तक तय नहीं होगी। हमारी मुश्तरक बुनियादें कितनी, यानी वो मुसलमानों के अलग अलग ग्रुपों की, एक नहीं है, बहुत है। उसमें तो कुरान ने बताया कि एक मुश्तरक बुनियाद तुम्हारे और पिछली किताब वालों में यह है कि उनकी हमें तौहीद का जिक्र है, मिटा नहीं सके आज तक। जब कुरान ने कहा तो है, उसे मिटाया नहीं जा सका, का ये तुम्हारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। एक बुनियाद कुरान ने बताई, यहाँ से शुरू कर दो, क्या वो इससे नहीं हटेंगे इसलिए कि है तुम्हारे यहाँ। अब यहाँ कितनी मुश्तरक बुनियादें, बहुत है, उनको सबको हटा के अगर बहुत थोड़ा सा भी इख्तिलाफ हो तो वहां से स्टार्ट कर, पहले ये हल हो जाए। जब तक ये हल नहीं होगा साथ नहीं आएंगे, एक साथ बैठेंगे भी नहीं, साथ चलेंगे भी नहीं, कोई इत्तेहाद की बात भी नहीं करेंगे किसी भी तरह की। ये इसमें ये मानते हैं, वो और ये मानते हैं। कुरान ने सबको साथ में, पूरी इंसानियत को साथ में ले चल, ये पॉजिटिविटी, मुस्बत बात कहिए कि जिनसे इख्तिलाफ हो उन्हें भी साथ में लेकर चल सको, मुश्तरक बुनियादों के आधार के ऊपर, उनकी बेसिस के ऊपर। फिर कहा कि
وہذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل جو کی ہے، اس سے پہلے جتنی آئی یہ سب ان کو ویریفائی کرتی ہے، ان کی پشٹی کرتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، تصدیق کا رشتہ جوڑا، اس کے باوجود کہ ان میں تبدیلیاں ہوگی۔ قرآن نے انہیں کینسل کرنے کا رشتہ نہیں جوڑا، کینسلیشن کا، تو یہ تصدیق کا رشتہ جوڑا، پشٹی کا جوڑا، ویریفیکیشن کا جوڑا، منسوخی کا نہیں جوڑا۔ یہ کہنے کے ساتھ کہ تبدیلیاں ہو گئی، لوگوں نے بدل لیا، یہاں تک کر لیا کہ کتابیں ایسی لکھ ڈالی کہ جو خود لکھی تھیں اور کہہ دیا اللہ کی طرف سے، یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھ کے جوڑ دیا اس کے اندر کا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ کہیں نہیں ہوا جو ٹھیک تھی اس کا کنٹیکسٹ، پرسنگ، سیاق و سباق بدل دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بتانے کے بعد، اور یہ منظور ہے ان پچھلی قوموں کے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں 100% سیف نہیں رہا، ان کے اسکالرس کو، عام لوگوں کو نہیں۔ اس کے بعد قرآن نے تصدیق کا رشتہ جوڑا کہ ان کے ساتھ تصدیق کا رشتہ جوڑا، ویریفیکیشن کا۔ جو نبی رسول گزرے ان پر ایمان لانے کا رشتہ ہے، کہا کہ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی، ہم یہ سب رسول بھی اور ایمان لانے والے یہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی سب کتابوں پر، و رسولی، اس کے سب رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولی، اور فرق بھی نہیں کرتے ان میں سے کسی میں، ان میں سے کسی ایک میں بھی، بین احد من رسولی، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق بھی نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ اعلان کرنا تھا، یہ اعلان ایک بین الاقوامیت ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، کہیں اختلاف ہے ان اختلاف کو فار دا ٹائم بینگ الگ رکھو شیلف میں، اور اس کو لے کر چلو جو جوڑنے کی چیزیں ہیں۔ یہ تھرو آؤٹ قرآن نے جو تعلیم دی تھی وہ اس طرح کی دی تھی۔ پھر قوموں کے مزاج میں کہا کہ ان سے پوچھو اگر اس کے بعد بھی کچھ رہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ خفا یا مسلمانوں سے، لیکن آپ ٹھیک ہونے چاہیے پہلے، آپ کی حرکتوں پہ خفا ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ، پھر بھی ایک گروپ ایسا ہے جو خفا ہے۔ کہ ان سے کہو اے پچھلی کتاب والو، تم کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو، خفا کیوں ہو؟ اس پر کہ جو ہماری طرف اللہ نے بھیجا ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہو، جو تمہاری طرف بھیجا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تم اس پر نہیں رکھتے، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، اس پر بھی، اس پہ خفا ہو۔ ہم خفا ہوتے اس پر تو کہ تم نے اتنے ٹکڑے کو مانا، اسے نہیں مانا، تو ہم تو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہو، تم ہم سے ناراض ہو رہے ہو اس بات پہ کہ ہم اس حصے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں جو تمہارے آیا، تمہاری طرف آیا، تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ یہ بین الاقوامیت ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کے ساتھ میں، دوسری قوموں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میں رہنے کا۔ حدیث ہے، سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ ایک ہماری اپنی تھی، میراث تھی، کھو گئی، تو اپنی میراث کھو گئی تو بڑی خوش، جہاں بھی معلوم ہوگا کھٹ سے کلیم کریں گے، نہ جا کے کہ یہ ہماری تھی، یہ آپ تک کن کن پتہ نہیں راستوں سے پہنچ گئے، کس نے چرا لی تھی، پھر اس سے اس کو بیچ دی، وہاں بیچ دی، یہ تو ہماری تھی۔ قانون بھی واپس دلوا دیتا ہے اگلے آدمی کو، یہ کہ صاحب ہم نے تو خریدی، کا کچھ نہیں، ان کی تھی، ان کو تو جائے گی واپس۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، ضالۃ المومن، مومن تم سے کھو گئی تھی، کوئی ایسی چیز جو یعنی تمہارے یہاں ختم ہو گئی اور حکمت نظر آ رہی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ حکمت کے بارے میں ایک آیا کہ قرآن نے یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے اسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے۔ بڑی زبردست بھلائی مل گئی جسے مل گئی حکمت، بہت زبردست بھلائی۔ علم کا صحیح موقع محل کے اوپر، غلط موقع محل پہ استعمال کرے نقصان ہو جاتا ہے، صحیح موقع محل پر دنیا کے، انسانیت کے مفاد کے لیے، اس کے بینیفٹ کے لیے استعمال کو کہتے ہیں حکمت۔ اب ایسی کوئی چیز جو انسانیت کے نفع کی بھی ہو، انسانوں کے، صرف مسلمانوں کے نہیں، جو انسانوں کے نفع کی بھی ہو، ایسی کوئی چیز، اور جس کو علم قرآن کے اصول ویریفائی بھی کر رہے ہو کہ ہاں قرآن کے اصولوں سے کہیں نہیں ٹکراتی، میچ کرتی ہے یہ بات، ہمارے یہاں نہیں ملی، دوسروں کے یہاں ملی، جا کر اپنی سمجھ کر لے لینا شکریہ کے ساتھ۔ فحیث وجدہ فہو احق بہا، یہ جہاں بھی ملے تم زیادہ حقدار ہو اس کے، ویسے کہ جس کے پاس اوریجنل کوئی چیز تھی وہ
چور نے جگہ جگہ بیچی، کئی جگہ سیل ہونے کے بعد بھی قانون کہتا ہے تم زیادہ حقدار ہو، تمہارے پاس سے گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زیادہ حقدار ہو، یہ تو اصل میں تو اسلام کی چیز تھی، تو پھر اگر ملے اور تمہارے یہاں سے کھو گئی تو تم نے کھو دی ہے، تم نے کھو دی تو لے لو شکریہ کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں، تصدیق کریں، تنسیخ نہیں کریں۔ اچھا اب حکمت دوسری جگہ مل رہی کچھ؟ ہمارے یہاں بالکل غائب ہے، کوئی ایک خاص چیز ایسی ہو جو ٹوٹل غائب ہو گئی، اور دوسری قومیں کچھ کر رہی ہیں، اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کسی جگہ ہمارے دین و قرآن سے ٹکراتی نہیں، بلکہ بہت سے اصولوں سے ویریفائی ہوتی ہے بات کہ ایسا تو تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر کوئی ایک جا کے لیتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو ایک حدیث سناتے ہیں، ایک روایت، من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ ان کی مشابہت کر رہے ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، یہ بھی انہی میں سے۔ آپ بری چیز میں مشابہت کریں، نہیں کرنا چاہیے۔ مشابہت کا سوال نہیں، ان سے لو۔ تو جو یہ حدیث کہہ رہی ہے اب ان دونوں میں سے کسے مانے، ان دونوں میں سے کس کو لیں؟ ان سے حکمت لے رہے ہیں ایسی جو آپ کے یہاں سے غائب ہو گئی تھی، اب ہم نے لی تو کہا یہ تو پھر ان کی نقل ہو گئی، اور یہ نقل ہو گئی تو مشابہت ہو گئی، اور مشابہت ہو گئی تو پھر لعنت، اب انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ان میں سے دونوں میں سے قرآن کس چیز کو، لوگوں کو جوڑ کر چلو یا چھوٹتے ہی جو ہے ان کو دھکے دو، چھوٹتے ہی توڑ دو، چھوٹتے ہی برا بھلا کہو، چھوٹتے ہی انہیں کافر کہہ دو، چھوٹتے ہی کہہ دو کہ نہ تم ایسے کرتے ہو، ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ حکمت جہاں بھی ملے لے لیجیے، جو اچھی چیز ہے، جو نفع پہنچانے والی ہے، قرآن سے ہمیں اس کی تائید ملتی ہے۔ میں بہت سنا چکا ہوں یہاں پر یہ آیت، بہت مرتبہ سناتا رہوں گا، اس لیے کہ گرہ میں باندھ لی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ جو انسانیت، نوع انسانی، مانو ماتر کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، لابھ دائک ہوتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، زمین پر آگے بڑھایا جاتا ہے، باقی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ٹھہرتے وہ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یہ ایسا اچھی چیز تھی، کیونکہ نہ اس نے یہ بھی کرتا ہے، اب تو ہم آئندہ سے نہیں کریں گے، بہت اچھی تھی، ہم آئندہ کبھی نہیں کریں گے، یہ بھی کرتا ہے۔ یہ تو لڑنے کی باتیں ہیں، کسے یقین کریں، کس بات کو کریں؟ تو قرآن کے انداز کے خلاف ہے کہ کبھی کس بات پہ ناراض ہو، ہم تو تمہاری چیزوں کو ویریفائی کر رہے ہیں، ان کتابوں کو جن میں گڑبڑ ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہو؟ قرآن کہتا ہے یہ بات کرو، قرآن کہتا ہے تمام باتیں میں اختلاف ہے، ایک گراؤنڈ ہے نا، کامن مشترک، آؤ اس پر بات چیت کر لیں، بیٹھے ملیں۔ میں تو آپ کو پھر پازیٹیو باتیں بتا رہا ہوں کہ اسلام پازیٹیو بنیادوں پہ کہاں تک لے گیا اور کتنی دور تک ان ہائٹس کے اوپر، درمیان کا کوئی راستہ نہیں، یا اچھا یا برا۔ سکھایا، دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جس سے نفع پہنچے، اللہم انی اسألک علما نافعا، جس سے نفع پہنچے۔ ایک اور دعا سکھائی، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس علم سے جس سے نفع نہیں پہنچے، یہ نہیں کہا جس سے نقصان پہنچے، یعنی اس باریکی پر غور کریں، یہ ہے پازیٹیوٹی کی اور اچھائی کی انتہا۔ میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس سے جس سے نقصان، میں پناہ چاہتی ہوں جس سے نفع نہ پہنچے۔ نیوٹرل نہیں رہ سکتا مومن، مومن غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، اس سے نفع پہنچنا ہے، اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو ایمان والا نہیں ہے، صحیح۔ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، رحمان اور رحیم جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اس کی سب سے آگے کی صفت ہے، سب سے اعلیٰ، تو رحمت مومن میں ہونا ضروری ہے، اور رحمت نفع پہنچاتی ہے۔ اگر نفع آپ سے نہیں پہنچ رہا تو رحمت نہیں، رحمت نہیں ہے تو ان کی امتی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں رحمت ہو اور اس سے فائدہ نہ پہنچے، وہ نیوٹرل نہیں ہوگا، وہ غیر، ایسا نہیں ہوگا کہ نہ نفع پہنچ رہا ہے نہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس جگہ کو اسلام نے ٹوٹل کٹ کر دیا ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہے، یہ بھی نہیں کر رہے، ہم بے ضرر ہیں، کیڑے مکوڑے ہو، انسان نہیں، منزل پر نہیں پہنچو گے فلاں، تمہیں وہ کرنا ہے جس سے فائدہ ہو، تمہیں بھی ہو، انسانیت کو بھی ہو۔ 40 گھر تک پڑوسی، اعلان کیا تمہارے چاروں طرف 40 گھر تک پڑوسی، اور وہ شخص قسم کھا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ ان کا پیٹ بھر کر کھا لے ہو،
کہ کوئی پڑوسی کبھی بھوکا رہ جائے، اس کے چولہا نہ جلے، یہ پتہ ہونا بھی تمہارا کام تھا کہ وہ بھوکا رہ گیا، وہ آ کے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ اس 40 گھر تک کوئی ایسا کہ اگر بھوکا تو تمہارا ایمان گیا۔ بھائی ہم ستاتے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایکسپلائٹ کرتے ہوں اور اس کا مال نوچ کر لے آتے ہوں، ہم دیتے بھی نہیں، زکوٰۃ دے دی، اب زکوٰۃ دے دی تو بات ختم ہو گئی نا؟ کہ نہیں ہوئی ختم، زکوٰۃ سب دے رکھی ہے اور پھر پڑوسی بھوکا ہے، ایمان نہیں بچا۔ کون مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ایمان والا ہے، جب مفتی اعظم نے یہ کہا کہ نہیں بچا ایمان؟ ان کے بعد کوئی ان سے بڑا کوئی مفتی؟ یہ تو قانونی بات کرتے ہیں ہمارے، اور حکم یہ ہے کہ ظاہر پر فیصلہ دینا، لیکن اصل اسپرٹ اور روح تو انہوں نے بتائی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اچھائی کی، حسن سلوک کی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ٹالرنس کی، جسٹس کی، انصاف کی معراج پر پہنچائے۔ ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہے، انصاف کی دد تمہارے اپنوں پر پڑ رہی ہو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثلاً ابھی وہ 3 طلاق والے مسئلے کے اوپر جب چل رہا تھا، اب تو صحیح اصلاً تو جو کچھ بھی چلاتے رہے ختم ہو گیا، اب کوئی ایشو بھی نہیں بچا۔ ایک گروپ ہمارے یہاں ایسا تھا کہ بڑے مناظرے کرتا تھا کہ نہ ایک ہی ہوئی، اور بہت چلی آ رہی تھی کہ وہ کہتے تھے اس کے بغیر یہ دین کا فیصلہ یہی ہے، وہ غلط ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف، وہ حدیث کے بھی خلاف، بالکل غلط، دین کے خلاف ہے۔ ایک مجلس میں 3 بار طلاق تک کہہ دیا، گئی وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر داخل کرنے کی، سب لوگوں کو اکٹھا ہو کے جانا ہے، بھائی مسلمان متحد ہو جائیں، تو انہوں نے کہا سر مسلمانوں کو متحد ہونے کی بات تھی نا، تو ہم ان کے ساتھ مل گئے، اس لیے کہ تاکہ یہ اتحاد جھوٹا اتحاد ہے، یہ اتحاد ملاوٹ کا اتحاد ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے خلاف ہے، اس میں آپ نے اس اتحاد کو، ایسے اتحاد کو فرقہ پرستی کہتے ہیں، اور رسول اللہ عصبیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس میں فرقہ پرستی وہ ہم میں سے نہیں۔ پوچھا صحابہ نے کہ فرقہ پرستی کیا ہے یا رسول اللہ کے اپنوں سے محبت رکھنا؟ کہ نہیں، فرقہ پرستی یا عصبیت یہ ہے کہ تم زیادتی یا غلط کاموں کے اندر اپنوں کا ساتھ دو، تو وہ فرقہ پرست ہو جاؤ گے، جو فرقہ پرست ہے ہم میں سے نہیں۔ یہ سب انتہائیں ہیں یہ جس کے اوپر دین لے کر گیا، لیکن وہ ہم میں نظر نہیں آتی اور آپ میں نظر نہیں آتی یہ چیزیں، اس لیے انہیں معلوم نہیں۔ کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کچھ زبانی پہنچا بھی دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، لیکن یہ ہے دین یہ کہہ رہا تھا۔ بڑی کم اثر ہو جاتی ہے، کچی ہو جاتی ہے، بدعقیدت بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیں کہ دین میں تو یہ تھا، ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن دین یہ تھا، ہمیں برا کہہ لو، اسے مت کہو، اس لیے کہ اس میں تو یہ ہے۔ یہ ان جگہوں کے اوپر لے کر گیا اپنا ہمارا ایٹیچیوڈ قوموں کے ساتھ میں، ریلیشن شپس کے اندر ان کو نفع پہنچے ہم سے، انصاف معلوم ہو، یہ جھوٹ نہیں، یہ تو انصاف کی بات کرتے ہیں، صرف انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ساتھ وہ فرقہ پرستی ہو جاتی ہے، کسی غلط چیز میں اپنے کا ساتھ دینا، یہ فرقہ پرست لوگ نہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے ہم اس کے بعد پھر جب یہ ہوتا کہ ہم ان سے کہیں کہ آؤ جو مشترک بنیادیں، تو سب سے پہلے تو توحید کو لے لیں گے، قرآن نے کہا ہے اور کیا۔ اب جو لوگ توحید کے خلاف ہیں ہم ان کو دکھائیں گے نکال کر کے، دیکھو ہے تمہارے، یہ ہے، تو آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ ہم وہاں سے نکال کر دکھائیں گے، جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اختلاف بھی نہیں ہوگا، تمہارے یہاں ہی موجود ہے، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے قرآن نے کہا ہے، تو ہم دونوں اس کے اوپر مشترک کیوں نہیں ہو جاتے، ہم دونوں ایگریمنٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ اس سے نہیں ہو جائے۔ اس مفاہمت کے ساتھ میں، اتنی وسیع القلبی براڈ مائنڈڈنس کے ساتھ میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ریلیشن شپ جو ہے وہ قوموں سے، الگ الگ گروہوں سے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اب جو کیمپین چل رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کامیاب اس لیے ہوتی ہے کہ نہیں جانتے لوگ کچھ، انہوں نے کچھ جھوٹی باتیں بتائیں کسی نے، اور بہت سی سچی جو سچ مچ ہوتی ہیں، ذرا سا لوگ اور بھڑک گئے، تھوڑا سا اور بھڑک گئے، اگلی دفعہ اور بھڑک گئے۔ اگر ہر ایک جس سے ریلیشن شپ ہے اور جن کے ساتھ میں آپ کیوں الگ رہتے ہیں، کیوں انٹریکشن نہیں، بہت ہوا یہ ایسا میرے ساتھ، آپ میں سے اوروں کے ساتھ میں ہوا کہ ہمارا تعلق ہوا جب، تو انہوں نے کہا ہے ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمان، یہ بھی ہوتا ہے، ہمارا تو امپریشن الگ تھا۔ تو صرف اتنی سی بات سے کہ کہیں کسی کالونی کے اندر جا کر ایک مسلمان رہنے لگتا ہے
جہاں پر مسلمان کو رہنے ہی نہیں دیتے کسی طریقے سے، ایک کسی سفارش سے کسی ہندو کی ایک فلیٹ مل گیا اسی کسی سوسائٹی میں. ایسا بہت ہوا، ایسے کیس کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، ایسے کئی کیس جانتا ہوں. بلا تھوڑے دنوں کے بعد آنکھوں کا تارا ہو گیا کہ یہ ایسے اگر مسلمان ہیں تو پھر تو بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتی اور کیوں نہیں آتی؟ آپ کا انٹریکشن نہیں ہے، آپ کا تال میل نہیں ہے، آپ کی ملیے غلط فہمیاں دور کیجیے، لیکن صرف زبان سے نہیں، اپنے کردار سے نہیں. اور صرف اس لیے نہیں کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرنی، اللہ کا حکم آپ کے لیے یہ ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے آپ فلاح تک پہنچیں گے. راستہ یا وہ ہے جو فلاح تک جائے گا، راستہ یا دوسرا راستہ وہ جو جہنم کو لے جائے گا. تیسرا کوئی راستہ نہیں. بیٹھ جانا جو ہے وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. تو پھر اس کامیابی کے راستے کی طرف پڑھیں. دنیا بھی آپ کی، اور جو جتنی بگڑ گئی واپس آ جائے. دنیا بھی آپ کی ہوگی، اور اس دنیا سے آگے زندگی تو جاری ہے، مسلسل عمل ہے. اس دنیا سے آگے جو زندگی جاری ہے وہ بھی آپ کی کامیابی اور فلاح کی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہدایت دی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ خالی آپ کی زبان پر ایک رٹنے والا جملہ نہ بن جائے. ہدایت کا مینول آپ کے پاس ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.